ہارون صاحب آپ نے کیبنٹ سے متعلق خبر دی تھی پیٹرولیم ڈویژن کے حوالے سے ندیم بابر گئے، ایک ہی وزیر جائے گا یا کچھ اور لوگ گئے؟ نہیں، کورونا کی وجہ سے رک گیا، لیکن کھچڑی پک رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے ان 5 آدمیوں کو بلایا، باقیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ شفقت محمود، شیری مزاری صاحبہ، شیری مزاری، اسد عمر صاحب، مراد سعید صاحب، شبلی مراد سعید، شبلی فراز، شبلی فراز۔ مطلب یہ اس حالت میں کرونا آدمی کو ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کام نہ کرے، اسے آرام کرنا چاہیے، ہاں جی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اب سوچ رہے ہیں، اور اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری اور بزدار پہ ابھی بھی سٹینڈ لیا ہوا ہے تازہ۔ آپ نے بتایا تھا بزدار صاحب سے تو استعفیٰ بھی لے کے رکھ لیا ہوا ہے، لے کے رکھا ہوا ہے، محفوظ کر رکھا ہوا کس کام کا؟ شیخ صاحب نے گڑوی میں گھی رکھا ہوا تھا الماری میں، اور روٹی کو اس سے چھو لیتے تھے، گھی اتنا ہی رہتا تھا، جی صحیح ہے، لے کے رکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی کوئی بات ہے؟ بزدار صاحب میں آپ کو دیتا ہوں خبر، مجھے دیکھنے دیجئے تاکہ تفصیل میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جی جی جی، حال یہ ہے بزدار صاحب کا 34.5 بلین روپیز کا بجٹ تھا تعلیم کا، ترقیاتی بجٹ، ایک تو نہیں تنخواہیں وغیرہ، ایک ترقیاتی بجٹ۔ اس میں سے صرف 12.12 ارب خرچ ہوا ہے، 12.12 ارب، 22 ارب خرچ ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تعلیم کے بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہاں، خواندگی کے لیے ایک سکول ہے خواندگی کے لیے بنایا گیا، وہ ایک آدمی ہے، وہ اپلائی کرتا ہے میں اپنے گاؤں میں اپنے جگہ کا بندوبست کر کے اپنے گھر میں بچے کو پڑھا دوں گا۔ خواندگی کا مطلب ہے پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں، حساب کتاب کرنا سیکھ جائیں، جو بیسک چیزیں ہیں، اس کو وہ ویریفائی کر کے تو اس کو فنڈز دیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں بچوں کو پڑھاتا ہے۔ بچے مثلا دن میں کام کر رہے ہیں کھیتوں میں یا شہروں میں بھی آئے ورکشاپوں میں کام کر رہے شام کو، اس پہ صرف 1.5 ارب روپے خرچ ہوا، 1.5 کروڑ صرف۔ یہ کتنا اچھا پروگرام ہے اگر اس کی مانیٹرنگ ٹھیک ہو۔ خصوصی بچوں کی تعلیم جو ہے وہ کتنی اہم ہے۔ خصوصی بچے کا ذہن تو وہی ہوتا ہے، ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے۔ اسٹیفن کوہن تو بالکل ہی اپاہج تھا، دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان اس صدی کا۔ یہ کتنا ہے، اس پہ کتنے روپے خرچ ہوئے ہیں؟ 6 لاکھ روپے ایک سال میں، 6 لاکھ روپے۔ ہم سب 6 لاکھ روپے ایک سال کے اندر، ایک ولیمے پہ بھی اس سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ خصوصی بچے کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنی محبت توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اچھا آگے سنیے، اچھا 8,000 سکول ہی دے دیے ہیں، وہ تو شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا نا، 60,000 سے 52,000 رہ گئے۔ ویسے تو ان کا بھی یہی حال تھا، شعبدہ بازی کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی آدھا بجٹ بھی نہیں کبھی تعلیم کا خرچ ہوا، سڑکوں پہ لگتے، سڑکیں، پل، سریا اور سیمنٹ، گاڑی گزرتے ہوئے جھٹکا نہیں لگتا۔ اچھا تو قومیں تو تعلیم سے سنورتی ہیں نا۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے تعلیم، قانون کی بالادستی اور جسٹس سسٹم، انصاف ملتا ہو، لوگ پڑھے لکھے ہوں، اپنے حقوق سے آشنا باشعور ہوں، قانون کی بالادستی ہو اور ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو، یہ کل حکومت ہوتی ہے۔ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ تعلیم پہ بھی خرچ کریں گے، اس لیے میں ضرورت ہوں نا روز FBR کو، اور میں حیران ہوں کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ 16% سے 8-9% پہ، اور معیشت میں یہ شعبدہ بازی کرتے تھے تعلیم میں۔ خیر ہم دوسری طرف چلے جائیں گے، دانش اسکول بنا دیے، ان کا خرچ کتنے گنا زیادہ تھا؟ 8-10 گنا زیادہ اجڑ گئے۔ سکولوں کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش نہیں۔ انہی سکولوں میں ہم پڑھے تھے، پاکستان کا ٹاپ سول بیوروکریٹ انہی سرکاری سکولوں سے پڑھ کے آیا تھا، والے سکولوں سے نکلا ہوا۔ غلام اسحاق خان کہاں سے پڑھا ہوا تھا؟ جلال حیدر زیدی نے کہاں سے پڑھا تھا؟ ہاں جی، چودھری محمد علی جو اپنے جنہوں نے پاکستان کے بننے میں جن کا بہت اہم رول تھا، جسے لیاقت علی خان نے خزانے کی وزارت لی تو وہ ان کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ سب ٹاٹ پہ پڑھتے تھے یا بینچوں پہ پڑھتے تھے، کچھ درختوں کے نیچے پڑھتے تھے، کچھ درختوں کے نیچے۔ ٹیچر کی ٹریننگ، تعلیم، خان صاحب نے کہا تھا تعلیمی ایمرجنسی نافذ کروں گا۔ ایمرجنسی، اچھا اسی حکومت نے، PTI کی حکومت نے
پختونخوا میں اسکولوں کو کچھ بہتر بنایا، یعنی اساتذہ کی حاضری وہی ماڈل تھا صرف. اچھا سندھ میں تو یہ حال ہو گیا نا، 1,00,000 ٹیچر ایسے ہیں جو خود پڑھ لکھ نہیں سکتے، بے شمار گو اسکول ہیں نہیں، صرف تنخواہیں ہیں. پنجاب میں بھی ہیں. قصور کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے جہاں اساتذہ آتے نہیں. میں قصور کے ایک سرکاری اسکول میں گیا، ایک میں تو گیا کسی نے پرائیویٹ بنایا تھا اخوت سے مل کے. اچھا. تو وہاں تو میں نے دیکھا جی بچے ماشاءاللہ ایسے چمکتے دمکتے چہرے اور ایسے متحرک، بچیاں بھی بچے بھی الگ الگ، 2 حصے اس کے بچیوں کے الگ، بلڈنگ بھی بڑی اچھی. اور ساتھ ہی میں سرکاری اسکول میں گیا، دل بجھ گیا بالکل. اساتذہ آتے ہی نہیں، پڑھاتے ہی نہیں، مانیٹرنگ ہی نہیں. وہ انسپیکٹر آف سکولز ہوتے تھے. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ انسپیکٹر آف سکولز کو جب آنا ہوتا تھا سال میں 1-2 دفعہ، تو کیا تیاری ہوتی تھی. اساتذہ جو تھے وہ فکر مند ہوتے تھے بہت. میں یہ تو نہیں کہوں گا ڈرے ہوئے ہوتے تھے، ہمارے ماسٹر مگر فکر مند ضرور تھے، بہت ہی اعلیٰ استاد سرگودا کے گاؤں میں فکر مند ہوتے تھے. ہمیں شاموں کو بٹھا کر وہ ہجے لکھواتے تھے. مجھے ایک لفظ اب تک یاد ہے کہ اولو العزم لکھو. اب دوسری جماعت کے بچے نے کیا لکھنا تھا؟ اولو العزم. بڑا مشکل لفظ ہے. مگر لکھا وہ لکھو، کوشش سے آ ہی جاتا ہے. اچھا وہ تقاریر یاد کراتے تھے، وہ نظمیں یاد کراتے. صبح دعا پڑھی جاتی تھی، انگریزی کے کچھ لفظ یاد کراتے تھے. ہائی اسکول کی تعلیم میں اکنامکس نہیں پڑھائی جاتی، ہوتی نہیں ہے. ہمیں پڑھائی گئی. ہائی اسکول کے لٹریچر میں 9ویں 10ویں میں غالب اور میر نہیں ہوتے، ایک آدھ غزل ہو سکتی ہے. ہمیں پڑھایا گیا. وہ فکر مند اساتذہ تھے. تعلیم کالج چھوڑنے کے باوجود میرے 2 استاد ایسے تھے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، پھر پڑھنے جاتا تھا، ڈانٹ بھی کھاتا تھا بہت ان سے. عقیل کریم ریڈی نے ایک دن کہا ہم نے برباد کیا ہے ہم کاروباری لوگوں نے اس ملک کو، جب ہم ٹیکس دیتے ہی نہیں. اب دیتے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں ٹیکس دیتے ہیں. اب یہ شوگر ملوں کا جو قصہ ہے، تو کتنی شوگر ملوں والوں کے بارے میں میں جانتا ہوں 11-12 ارب روپے کی ادائیگیاں ہیں کہ جنہوں نے کوئی ادائیگی نہیں کرنی، جو کر چکے ہیں، جو زیادتی نہیں کرتے، جو تولنے میں بھی زیادتی نہیں کرتے. اور یہ شوگر ملوں پہ جو پالیسی ہے نا، دیکھیے سٹے بازی کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے مصنوعی طور پہ قیمت بڑھانے کی، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ جب یہ سب کچھ رک گیا ہے تو کسان کو ادائیگی رک گئی ہے. اصل میں پسے گا کسان. 11 ارب جب پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے نا ان چیزوں کو. کسان تو پہلے ہی اچھے حال میں نہیں ہے. دنیا پر حکمرانی ہو گئی صنعت کاروں کی، اور امریکہ میں بھی، کہیں بھی، بھارت میں بھی یہ سارا جھگڑا کیا ہے کسانوں والا. کسان کو محدود کرنا ہے. انہوں نے کہا کسانوں کی تعداد ہے اس وقت غالباً وہاں پہ 50% کچھ اراؤنڈ انڈیا میں، کہ ان کو پہلے تو انہوں نے کہا 17% پہ 23% پہ لانا، پھر کہا 37% پہ. یعنی مائیگریٹ کر جائیں دیہات میں اور انڈسٹری میں کام کریں. ٹھیک. مودی کو کون لایا ہے؟ اس کا نعرہ اپنی جگہ انڈسٹریلسٹ لایا نا، بڑے کاروباری گروپ لگائے، اس لیے کہ یہ روپے کی جو ہوتی ہے نا کشش. منیر صاحب کا مصرع مجھے یاد نہیں ہے، منیر نیازی صاحب کا، کہ وہ خزانے کی کشش جو ہے نا وہ لے کے آتی ہے سانپ کو. سانپ ہی بن جاتا ہے آدمی بعض اوقات. تو جناب رسالت باب نے فرمایا ایک وادی ہو سونے کی اپنے آدھوں کے پاس تو دوسرے کی آرزو کرے گا. ہر آدمی کے اندر ایک نمرود چھپا ہوا ہے. وہ تو اللہ بچائے رکھتا ہے نا بہت سوں کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ روپیہ ہے تو خلق خدا پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق پہ بھی خرچ کرتے ہیں.